يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن قاتله أو سابه أحد فليقل إني صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے وہ مبارک مہینہ جس کا انتظار اللہ کے نیک بندے کیا کرتے تھے اور جس کے انتظار میں دعائیں مانگا کرتے تھے، جس مہینے کی آمد کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس مہینے کے لیے نبی نے بھی دعا مانگی ہے، صحابہ نے بھی دعا مانگی ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی دعا مانگی ہے، اور سارے کے سارے اس مہینے کے آمد کے انتظار میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے وہ مبارک مہینہ ہمیں ایک بار پھر سے عطا فرمایا ہے۔ اس بات پر اللہ تعالی کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ نہ جانے کتنے سارے لوگ جو پچھلے سال رمضان میں تھے دنیا میں، آج نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس مہینے سے محروم کر دیا۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی وہ دنیا چھوڑ گئے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کو یہاں تک باقی رکھا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی ہم قدر کریں۔ اللہ نے جو یہ مبارک مہمان ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہمان کا ہم صحیح معنوں میں استقبال کریں، اور صحیح معنوں میں استقبال یہ ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں کو اپنا لیں، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ خطاب کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کو مخاطب کر رہے ہیں اس کا نام لے کر کے پکاریں۔ مثلا باپ اگر بیٹے کو پکارے تو بیٹے کا نام لے کر کے پکارے،
بھائی اگر بھائی کو پکارے تو اس کا نام لے کر کے پکارے. آپ اپنے کسی رشتہ دار کو، چچا کو، ماموں کو یا اور کسی رشتہ دار کو پکاریں، اس کا نام لے کر کے پکاریں. پکارنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور پکارنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سامنے والے سے جو رشتہ ہے، آپ کا سامنے والے سے جو تعلق ہے، اس تعلق کا حوالہ دے کر کے پکاریں. ایک تو یہ ہے کہ باپ بیٹے کو اس نسبت سے پکارے کہ بیٹے کا نام اس کے جو ہے رشتے سے پکارے، اس کو بیٹا کہے، اس کو اپنا لخت جگر کہے. ایک یہ ہے کہ آپ چچا کا نام لے کر کے پکاریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چچا کا آپ سے جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر کے آپ چچا کہہ کے پکاریں یا ماموں کہہ کر کے پکاریں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں پکارنے میں بڑا فرق ہے. پہلے پکارنے میں جو نام لے کر کے پکارنا ہوتا ہے، اس پکارنے میں وہ محبت، وہ تعلق اور اس رشتے کا اظہار نہیں ہوتا ہے. لیکن جو دوسرے طریقے کا پکارنا ہے، جس میں تعلق کے بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر، قرابت کی بنیاد پر جو پکارا جاتا ہے، اس پکارنے کے اندر محبت جھلکتی ہے، اس پکارنے کے اندر تعلقات ظاہر ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کا کوئی ماموں ہے، آپ اس کا نام لے کر کے پکارے، اس کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ اس کو ماموں جان کہہ کر کے پکارے، اس کی شفقت آپ کے اوپر برس پڑے گی، کیونکہ اس رشتے کے اندر اللہ نے نرمی رکھی ہے، محبت رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو پکارا ہے، اور پکار کر کے ہمارا نام نہیں لیا ہے، نہ ہمارا نام لیا ہے، نہ ہمارے باپ داداؤں کا نام لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے، اللہ نے اس تعلق کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے، اے وہ لوگوں جن کا میرے سے معبود اور عابد ہونے کا رشتہ ہے، بندہ اور رب ہونے کا رشتہ ہے، خالق اور مخلوق ہونے کا رشتہ ہے، ساجد اور مسجود ہونے کا رشتہ ہے. اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب تسلیم کیا ہے، اپنا خدا مانا ہے، اپنا مالک تسلیم کیا ہے، وہ لوگوں. یہ رشتے کا دہائی اللہ نے اس لیے دے دی تاکہ پہلے ہی سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ آگے جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ حکم دینا کوئی دشمنی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے یا کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اگلا جو حکم آ رہا ہے وہ اس رشتے کا تقاضا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ حکم دے دیتے تھے، سختی سے حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو روزے کی فرضیت ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ کو تم سے کوئی دشمنی ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، تمہیں پیاسا رکھنا چاہتا ہے، تمہیں بیوی کے پاس جانے سے منع کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ جاہل مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا رکھنے سے کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ کو ہمیں پیاسا رکھنے سے کیا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی جرم کی سزا کے طور پر نہیں ہے، یا کسی اور جو ہے عداوت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ حکم ہے جس پر اللہ کے تمام نیک بندوں نے عمل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، تمام پیغمبروں نے
اور ان کے ماننے والوں نے اس عمل کو اپنایا ہے، اس کو کیا ہے، اس لیے تم کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ کس لیے یہ حکم دیا گیا؟ آگے خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تم گناہوں سے بچنے لگ جاؤ، تم جو ہے برائیوں سے بچنے لگ جاؤ۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دیگر عبادتوں کے لیے دروازہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دیگر عبادتوں کے لیے سبب بنتا ہے، کیونکہ جب ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے، جب نفس آسودہ ہوتا ہے، تو گناہوں کے خیالات دل میں آتے ہیں، شہوتیں ابھارتی ہیں، اور طرح طرح کی برائیوں کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نفس بھوکا ہو، پیٹ خالی ہو، تو نفس کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو کر کے پڑا رہتا ہے۔ اب وہ خواہشات کے جو خیالات اور وہ شہوانی جو خیالات اور گناہوں کے جو جذبات جو دل میں پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ بھوکے ہونے کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری روحانیت کو ترقی ملتی ہے۔ جب روح کو ترقی ملتی ہے تو روح چونکہ آسمان سے آئی ہوئی ہے، تو اس کو ان چیزوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے جو آسمان کی طرف ہمیں لے جانے والی ہیں۔ پھر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، صدقات و خیرات کرنے کا دل چاہتا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، برائیاں کرنے سے دل میں اکتاہٹ ہوتی ہے، ایک گونا نفرت آ جاتی دل کے اندر کہ انسان برائیوں سے دور رہنے لگ جاتا ہے۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، بعض لوگ اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک عربی زبان کا مقولہ ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اسی کے ہم معنی قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے کو پسند کرو۔ اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تم بھی گناہوں پہ پردہ ڈالنا شروع کرو۔ اللہ غفار الذنوب ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، تم بھی لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری خوبصورت صفات ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھانا نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ پانی نہیں پیتے، اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ کن چیزوں کا نام ہے؟ انہی تین چیزوں کا نام ہے کہ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، اور بیوی کے پاس نہیں جانا ہے۔ تو یہ جب ہم اس عبادت کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی وہ خاص باتیں، اگرچہ وہ چند لمحوں کے لیے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ نہیں کھاتا ہے لیکن ہم کچھ گھنٹے نہیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ پانی نہیں پیتا ہے لیکن ہمارا معاملہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی اللہ کے فرشتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، ان کو بھی بیویوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ زبان سے کبھی غلط باتیں نہیں نکالتے، وہ آنکھوں سے ناجائز کام نہیں کرتے، وہ کانوں کے اندر حرام چیزیں نہیں سنتے، وہ کوئی بھی برائی کا کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر فرشتوں سے بھی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے جو فرشتے کام نہیں کرتے ہیں، تو فرشتوں سے ایک طرح سے مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، اللہ کے تمام ان باتوں سے بچ جانا جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے،
اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تو روزے کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے غفلتوں میں، نافرمانیوں میں، تمام طرح کے مشاغل میں ہمارا وقت گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان گناہوں کو دھونے کے لیے، ان گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے اور اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے منور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں رمضان اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں رمضان یہ الرمضاء سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہے المطر الذي ينزل في الخریف، موسم بہار میں جو بارش اترتی ہے اس بارش کو رمضاء کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وسمی رمضان لأنه يغسل الابدان من الآثام ويطهر القلوب تطہیرا، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح بارش آتی ہے تو پیڑ پودے بھی دھل جاتے ہیں، مکانات بھی دھل جاتے ہیں، گلیاں بھی دھل جاتی ہیں، روڈ بھی دھل جاتے ہیں، کھیت اور کھلیان بھی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ہر چیز ہریالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز چمکدار ہو جاتی ہے، دھول، گندگی، گرد و غبار سب صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو بدن گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، دل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے نیکیوں کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل منور ہونا شروع ہوتا ہے، دل کے اندر نیک جذبات پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور رمضان کا ایک دوسرا معنی بھی بتایا گیا کہ یہ رمز سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے شدت وقع الشمس، سورج کی تپش، جو سورج کی گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، بدن کے اندر جلن محسوس ہوتی ہے۔ جب آگ آتی ہے تو وہ لوگوں کو، چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ اگر سورج کے قریب کوئی چیز لے کر کے جائیں گے تو وہ تمام چیزوں کو خاکستر کر دے گا۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ آپسی عداوتوں کو مٹا دیتا ہے، آپسی فرق کو ختم کر دیتا ہے، انسان کو اللہ کے قریب لے کر کے جاتا ہے، اللہ کی رضا کے قریب کرتا ہے، اللہ کی رضا کو انسان کو حاصل کرنے کے لیے معین اور مددگار بنتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر نہ تو ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہ تو دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر جنت بھی حاصل کرنا ہے، اگر قبر کو بہتر بنانا ہے، اگر میدان محشر کی رسوائی سے بھی ہمیں بچنا ہے، اگر جہنم کے عذاب سے نجات پانا ہے، اگر اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ جس کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی اس کو کائنات کی ہر چیز حاصل ہو گئی، اور جو اللہ کی رضامندی سے محروم ہو گیا وہ کائنات کی ہر نعمت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ بھی روزے ہی کی طرح ہو۔ البتہ ایک بات اور چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ رمضان کا لفظ جو ہم بولتے ہیں تو اس کے بارے میں بعض حدیث میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ یہ مت کہا کرو کہ رمضان آ گیا، لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان بل قولوا جاء شہر رمضان۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی شہر رمضان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی۔ کہتے ہیں یہ مت کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہو کرو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور یہ شہر رمضان ہے، یہ رمضان نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان چونکہ اللہ کا نام ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی کی طرف رکھی ہے، اور نسبت کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے۔ نسبت ہی سے چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ آپ دکان پر کپڑا خریدنے جاتے ہیں، ہزاروں روپے کا کپڑا خریدتے ہیں، پھر ساتھ میں دکان والے سے کہتے ہیں مجھے ٹکڑا ایک چاہیے، مجھے قرآن کریم کا غلاف بنانا ہے۔ اب اس کو اچھے سے اچھا کپڑا دیتا ہے، اس کی قیمت بھی دینا چاہتا تو نہیں لیتا ہے۔ اب اس کپڑے کو لا کر کے قرآن کریم کا جزدان بنا دیتا ہے، اور اس کپڑے کو جب بھی چھوتا ہے وضو کے ساتھ چھوتا ہے، اس کپڑے کو جب بھی اٹھاتا ہے احترام سے اس کو چومتا ہے جیسے قرآن کریم کو چومتا ہے، اس کپڑے کو مقدس جگہوں پر، پاکیزہ جگہوں کے اوپر رکھتا ہے۔ آپ دنیا میں لاکھوں روپے کا کپڑا خرید کے لائیں، کتنا قیمتی سے قیمتی کپڑا کیوں نہ ہو، لیکن کوئی اس کو چومنے کے لیے نہیں آتا، کوئی اس کو بغیر وضو کو، ایسا نہیں کہ بغیر وضو کی اس کو ہاتھ نہ لگاتا ہو، ایسا نہیں کہ اس کو احترام سے دیکھتا ہو، اس کے اپنے آنکھوں سے لگاتا ہو، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہو۔ کوئی بھی کپڑا کتنا بھی قیمتی ہو لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ لیکن ایک معمولی سا کپڑا جس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو، لیکن جب اس کا رشتہ، اس کی نسبت، اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہو جاتا ہے تو اس کلام کو کیا ہو جاتا ہے، اس کپڑے کو احترام حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ احترام کس لیے ہے؟ نسبت کی وجہ سے ہے کہ اب اس کپڑے کی نسبت اس کتاب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر ورق لگے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں ورق، دنیا میں قیمتی سے قیمتی ورق پڑا ہو، آپ جا رہے ہو راستے سے، کہیں پر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، پڑا ہے پڑا رہنے دو، پیر رکھ کر کندل کر چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کہیں پر ایک ردی کے کاغذ میں بھی کہیں اللہ کا نام لکھا ہو، کہیں قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، کہیں بسم اللہ کا ٹکڑا لکھا ہوا ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جلدی سے اٹھاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور اس کو مقدس کہیں محترم جگہ پر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ کاغذ کا احترام ہے؟ نہیں، اس کاغذ کی جو نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی ہے، اس نسبت کا یہ احترام ہو رہا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ مسجدوں کے اندر ناپاکی کی حالت میں آنا جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی بھی اینٹیں ہیں، لکڑیاں ہیں، پتھر ہیں، ساری چیزیں ہیں، آپ کہیں بھی کسی بھی حالت میں چلے جاتے ہیں، ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو غسل خانے میں بھی لگا ہوتا ہے، وہاں جا کر کے آپ اپنی گندگی کو صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کی پاکی صفائی اور احترام کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ مسجد میں آتے ہیں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آتے، یہاں آ کر آپ جو ہے دنیا کی باتیں نہیں کرتے، یہاں آ کر شور شرابہ نہیں کرتے، یہاں آ کر آپ گالی گلوچ نہیں کرتے، یہاں آ کر کے آپ جو ہے کسی بھی طرح کا غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کیوں؟ نسبت کی وجہ سے کہ اب اس لکڑی کی، اس پتھر کی، اس اینٹ اور گارے کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے آپ کے سامنے کہ جس چیز کی نسبت بدل جائے اس کا احترام بھی بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ شہر رمضان، یہ مہینے تو 12 ہیں، لیکن یہ مہینہ کس کا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس لیے اس مہینے کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم وہ تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو کام ہم دیگر مہینوں میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے نیکیوں کو حاصل کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو نکالنے کا۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، لہذا جب تم روزے سے رہو تو منہ سے گندی باتیں نہ نکالا کرو، گالی گلوچ مت کیا کرو، کوئی بھی بیہودہ کلام، غصہ آئے بھی، اگر جذبات ابھار بھی رہے ہوں، جب بھی اپنی زبان کو کنٹرول کرو، یہ تمہارے روزے کا تقاضا ہے۔ بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرماتے ہیں فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کرے،
اگر سامنے والا اس مہینے کا احترام نہیں کرتا، وہ زبان سے بیہودہ باتیں نکالتا ہے، فحش باتیں نکالتا ہے، غلط چیزیں زبان سے جو ہے وہ بولتا ہے، تو اس سے کہہ دو انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. کیونکہ روزے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ تمہارے لیے اس وقت تک ڈھال بنے گا جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، تمام طرح کی اللہ کی ناراضگیوں سے. یہ روزہ تمہیں کب تک بچائے گا؟ جب تک تم اس روزے کو پھاڑ نہ ڈالو. اور پھاڑنے کا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان روزہ رکھ کے بھی زبان سے گالی دے رہا، روزہ رکھ کر کے بھی جو ہے بیہودہ کلام بول رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بھی غیبتیں ہو رہی ہیں، روزہ رکھ کر کے بھی اس کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، تو یہ روزے کو کیا ہے؟ پھاڑ دینا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں تو زبان کی بھی حفاظت ہو. کیونکہ زبان، اس سے پہلے آپ کے سامنے تفصیلی بیان زبان کے اوپر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی اہمیت یہ ہے کہ انسان اگر من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے، گارنٹی لے لیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. زبان کی یہ اہمیت ہے، یہ حیثیت اور یہ مقام ہے کہ نبی نے کیا فرمایا، اگر تم اس زبان کو کنٹرول کرنے کی گارنٹی لے لو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت لائی گئی، اس حال میں تھی کہ بالکل مر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی، روزے سے تھی. نبی نے کہا پانی لاؤ، پانی منگوایا، اس عورت سے کہا اس میں کلی کرو. جب اس سے کلی کروایا گیا تو اس کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے غیبت کی تھی، اس مسلمان کی برائی کی تھی اس نے روزہ رکھ کر کے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، فرمایا اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ گوشت کا جو لوتھڑا اس کے منہ سے نکلا ہے، اس نے کسی کی غیبت کی تھی، گویا کہ اس کا گوشت کھایا تھا. تو روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کرنا ہے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، تمام طرح کی برائیوں سے. اور ایسے کانوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، جو چیزیں بولنا جائز نہیں ہے ان کا سننا جائز نہیں ہے. ایسی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا ہے کہ آنکھوں سے ہم کوئی غلط چیزیں نہ دیکھیں. فلمیں، ڈرامے جو رمضان کے علاوہ کے دنوں میں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بند کر دیں. اب رمضان میں نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لگائیں. آنکھوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو. اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ پیٹ کے اندر حرام غذا جانے نہ پائے. کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ اگر بندہ ایک بھی لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. رمضان تو ایسے بھی 30 ہی دنوں کا ہوتا ہے. تو اس لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے کہ رمضان میں سحری، افطاری اور کھانے میں حلال کھانے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا جائے. حرام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی برکت نہیں رکھی ہے. حرام کھانے کے اندر اللہ نے ثواب سے محرومی کا فرمایا ہے. انسان کے عمل قبول نہیں ہوتی ہیں، نمازیں قبول نہیں ہوتی، روزے قبول نہیں ہوتے. اگر ہم حرام کھا کر کے روزہ رکھیں، حرام کھا کر کے افطاری کریں، ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. دن بھر صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے، لیکن یا تو کسی کی غیبت کر دی، یا تو کوئی ایسا غلط کام کر دیا جس کی وجہ سے روزے کا ثواب برباد ہو گیا، یا پھر افطاری اور سحری کے اندر حرام غذا پیٹ میں ڈال لی. کہتے ہیں کوفے کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت رہا کرتی تھی جو مستجاب الدعوات تھے.
مستجاب الدعوات ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی ایک بھی دعا رد نہ ہوتی ہو. ادھر ہاتھ اٹھائے ادھر سے قبولیت آ گئی. تو کہتے ہیں جب وہاں پر کوئی حکمران آتا تھا اور وہ ظالم ہوتا تھا, وہ اس کے حق میں بد دعا کر دیتے تھے, اور یا تو وہ مر جاتا تھا یا تو اس کی کرسی چلی جاتی تھی. اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے, اور عجیب بات ہے کہ وہ حافظ بھی تھا, قرآن کا عالم بھی تھا, امامت بھی کرتا تھا, سارے نیک کام بھی کرتا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی جو قرآن کریم میں زبر زیر پیش لگا ہوا اسی کا لگوایا ہوا ہے. نیکی کے کام بھی طرح کرتا تھا. اس زمانے کے بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ نیکی میں بھی آگے ہوا کرتے تھے, لیکن پھر بھی اس کو ظالم کہا گیا ہے, کیونکہ اس نے تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کو قتل کروایا ہے. 1.25 لاکھ مسلمان, بڑے بڑے تابعین کو اس نے قتل کروایا, بعض صحابہ کرام کو بھی اس نے قتل کروایا. حجاج بن یوسف. تو کہتے ہیں کہ جب یہ حکمران بنا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت ہے کہ جو ظالم بادشاہ آتا ہے یا اس کے حق میں بد دعا کر دیتے ہیں تو پھر اس کا برباد ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا وہ ان کے نام کیا کیا ہیں ذرا بتاؤ. ایک ایک لوگ کو چنوا کر کے سب کو بلا کر کے دعوت کروائی, اور لے جا کر کے سود کا, رشوت کا, حرام ناجائز چھینا ہوا, غصب کیا ہوا مال جو تھا, اس سارے مال سے بہترین قسم کا کھانا تیار کیا, اعلیٰ قسم کی بریانی بنوائی, قورمے بنوائے, مرغن غذائیں تیار کروائی, اور ان اللہ کے نیک بندوں کی, ان مشائخ کی, ان علماء کی اس نے دعوت کی, اور ان لوگوں کو وہ کھانا کھلا دیا. اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتا ہے, اب جاؤ, اگر تم الٹے لٹک کر کے بھی بد دعا کرو گے میرے حق میں تو تمہاری بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ میں نے تمہارے پیٹ کے اندر حرام غذا ڈال دیا ہے, میں نے تمہارے پیٹ کے اندر حرام اتار دیا ہے. ابھی تک جو تم جو ہے ظالموں کے خلاف بد دعائیں کیا کرتے تھے, اب وہ تمہاری بد دعا میرے حق میں قبول ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام جا چکا ہے. تو یہ ہے حرام کی نحوست. تو اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا بھی ضروری ہے. قرآن کریم کی تلاوت اس مہینے میں کثرت سے کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيل, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ کر ملاقات کرتے تھے. وَكَانَ جِبْرَائِيل علیہ السلام يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل ہر رات رمضان میں ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. فَيَعْرِضُ النَّبِيُّ علیہ السلام علیہ القرآن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. اور جب جبرائیل آ کے ملاقات کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو تھی وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی. تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے. تو اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنا چاہیے. اپنے مشاغل کو فارغ کر کے, اپنے کاروبار کے نظام کو تھوڑا سمیٹ کر کے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے, کیونکہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. اللہ کی تمام آسمانی کتابیں جو دیگر پیغمبروں کو دی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. تو اس مہینے کو قرآن سے خاص تعلق ہے. وہ قرآن جو سارے جہان کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے آیا ہے, اللہ نے وہ قرآن بھی اسی مہینے میں اتارا ہے. اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کی کثرت ہونا چاہیے. قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا, اس کی تلاوت کرنا, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فقہ پر ہم لوگ عمل کر کے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قرآن کریم دن میں پڑھتے تھے,
ایک رات میں پڑھتے تھے اور ایک تراویح میں پڑھتے تھے. اس طرح پورے مہینے میں 61 قرآن کریم ہو جایا کرتے تھے. ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے. پورے دن میں تلاوت کرتے ہوئے ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے. رات بھر تلاوت کرتے ہوئے ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے. تو گویا کہ دن اور رات میں 2 قرآن اور ایک تراویح میں ملا کر کے کل پورے رمضان میں 61 قرآن کریم. اور اسی طرح ایک واقعہ نہیں ہے. صحابہ کرام میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی روزانہ قرآن کریم کو مکمل کیا کرتے تھے. تو ہمارے اکابرین ایسے گزرے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں تو وہ ہیں جنہوں نے روزانہ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں وہ ہوں گے جنہوں نے 3 دنوں میں قرآن کریم کو مکمل کیا ہے. اور ہفتے میں قرآن کریم مکمل کرنا تو صحابہ کی عام عادت ہوا کرتی تھی. اس لیے قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں. یہ منزلوں کا مقصد کیا؟ مطلب ایک ٹکڑا روزانہ پڑھنا ہے، ایک منزل روزانہ پڑھنا، 7 دنوں میں پورا قرآن مکمل ہو جانا ہے. یہ عام دنوں کے لوگوں کی حالت ہوا کرتی تھی. اس لیے اگر دیگر مہینوں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو پاتی تو اس مہینے میں خاص طور سے قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے کا معمول بنایا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القرآن و رمضان یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن رمضان بھی اللہ کے دربار میں جا کے سفارش کرے گا، رمضان کا مہینہ، اور قرآن کریم بھی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا. رمضان کا مہینہ کیا بولے گا؟ روزہ اللہ کے دربار میں یہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات کے پورا کرنے سے منع کیا تھا. اے اللہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے اور اس کو جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخل فرما دے. اللہ روزے کی بھی سفارش کو قبول فرمائے گا. اور اللہ قرآن کریم کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، جب رات میں دنیا سو رہی تھی یہ تراویح میں کھڑے ہو کر کے قرآن کریم پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا یا تہجد میں پڑھ رہا تھا یا نوافل میں پڑھ رہا تھا. اے اللہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بھی سفارش کو قبول فرمائے گا. اور ہماری زندگی اتنی طویل گزر گئی، ہم نے قرآن نہ پڑھنا سیکھا نہ سیکھنے کی کوشش کی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان، کوئی بھی نبی، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی دیگر مخلوق قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کے یہاں سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. قرآن کریم قیامت کے دن سب سے بڑا یا تو سفارشی بنے گا یا تو مد مقابل بنے گا. جو لوگ دنیا میں رہ کر قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے قبر میں ساتھ میں کھڑا ہوگا. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، جب مردہ کی جان نکل جاتی ہے، ایک حسین نوجوان اس کے سامنے آ کے کھڑا رہتا ہے. جب اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے سینے کے پاس آ جاتا ہے. جب قبر میں اتارا جاتا ہے، وہ اس کے سرہانے آ کر کھڑا رہتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں، اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ یہاں سے، مجھے اس بندے کا حساب لینا ہے، اس کے بارے میں سوال جواب کرنا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کیا حساب لینا؟ لاؤ میں تمہارے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. منکر نکیر چلے جاتے ہیں. یہ جاتا ہے جنت سے بستر لاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھولتا ہے، قبر وسیع ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بندہ پوچھتا ہے، مردہ حیران ہوتا ہے، کون ہیں آپ ہمارے لیے اتنا سارا کر رہے ہیں، آپ ہمارا اتنا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرا قرآن ہوں، جو دنیا میں تو اس کو مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا. اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ جب تو اس قبر میں آیا ہے، جب تک میں تجھے جنت میں داخل نہیں کروا لیتا میں تیرا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو یہ قرآن کریم کو پڑھنے کی فضیلت ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا سفارشی بنائیں، قرآن کریم کو اپنے لیے اللہ کے دربار میں لڑنے والا بنائیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم ہمارے خلاف آ جائے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی بھی ہمارے خلاف ہو جائیں، قرآن بھی ہمارے خلاف ہو جائے
اور میدان محشر میں نبی کہہ نہ دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اگر ہماری عمر کسی بھی مرحلے میں ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ حق بات کو سیکھنے میں شرم نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں، پڑھیں، کیونکہ اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس نے ساری دنیا سے آ کر کے ظلم و ستم کو مٹایا ہے، ضلالت کا اور کفر کا اور گمراہی کا خاتمہ کیا ہے، تمام برائیوں کو مٹا کر کے کائنات کے اندر عدل و انصاف، ایمان کی ہدایت کی ہوائیں چلائی ہیں، وہ قرآن کریم ہی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو فرمایا یا تو قرآن کریم تمہارے حق میں سفارشی بنے گا یا تو تمہارے مد مقابل آ جائے گا۔ اگر تمہارے حق میں ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو جہنم میں نہیں لے جا سکتی ہے، اور اگر تمہارے مقابل میں آ گیا تو کوئی طاقت تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا اس مہینے کے ساتھ خاص رشتہ ہے، تو قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت کی جائے، اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیا کی چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں، ہمیں قرآن کریم کو بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا تحفہ ہے، جس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اس قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو اتارنے کی کوشش کریں۔ کتنے سارے فضائل اس قرآن کریم کے پڑھنے کے بارے میں آپ نے سن رکھے ہیں، بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ اس قرآن کریم کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، طاقوں میں سجانے کے بجائے، الماریوں میں سجانے کے بجائے، جزدانوں کے اندر بند کر کے رکھ دینے کے بجائے اپنے سینوں کے اندر اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی اس مہینے کے اندر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائیں قبول ہونے کے 3 طریقے آپ نے سنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعینی وہی چیز مل جاتی ہے، کبھی جو ہے اس کا بدل مل جاتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو دکھائیں گے کہ تو نے فلاں دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی تھی، تو نے فلاں دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی تھی، تو نے فلاں چیز مانگی تھی قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا بدلہ میں تجھے آج دے رہا ہوں۔ تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے دعا مانگے تو اس کی وجہ سے جو ہے بددلی کا شکار نہ ہو، بلکہ اللہ سے یقین رکھتے ہوئے دعا مانگے، یا تو دنیا میں